ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آمین. الحمدللہ آج 21 جولائی 2019 کو سنڈے کے دن قرآن کلاس نمبر 334 میں 334 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ التکویر سے شروع کریں گے. پارہ نمبر 30 کے آغاز میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن حکیم میں پارہ نمبر 30 مصحف کی ترتیب کے اعتبار سے تو آخر میں ہے، لیکن نزول کی ترتیب میں شروع میں ہے، اور اسی لیے اس کی صورتیں بڑی جاندار ہیں انذار بالآخرہ کے پوائنٹ آف ویو سے، یعنی آخرت کی جواب دہی کا ڈر سنایا گیا ہے اس میں. اس میں بھی جو ٹاپ آف دا لسٹ صورتیں ہیں ان میں سے ایک صورت التکویر ہے، جس کو آج انشاءاللہ تعالی ہم کور کریں گے. جامعہ ترمذی میں اور مسند امام احمد میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہے تو وہ سورۃ التکویر پڑھ لے اور سورہ الانفطار پڑھ لے، یہ دونوں صورتیں آ جائیں گی، اور سورۃ الانشقاق پڑھ لے، وہ اس کے بعد آتی ہے سورۃ المطففین کے بعد. یہ تین صورتیں ایسی ہیں کہ اگر کسی نے قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے، وہ یعنی ویڈیو فلم اس کی دیکھنی ہے قیامت کے دن کا نقشہ، تو ان تین صورتوں کو پڑھ لیں. بڑی جاندار یہ صورتیں ہیں. اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا الشمس کورت، وہ وقت یاد کرو جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا. وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور ستارے بکھر جائیں گے. میں نے پہلے بھی عرض کیا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نے گریویٹیشنل فورس کو ڈسٹرب کر دینا ہے، اور اس کا اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ پھر گریوٹی اگر ڈسٹرب ہو جائے تو اس کائنات کے اندر جتنے اجرام فلکی ہیں، جتنے بھی سیٹلائٹس ہیں، یہ سب کے سب تباہ و برباد ہو جائیں گے. جتنے بھی سن ہیں، جتنے بھی سورج ہیں، وہ تمام کے تمام اس کی وجہ سے ایک دوسرے میں مل کے ختم ہو جائیں گے. تو وہ وقت یاد کرو جب سورج کو لپیٹ دیا جائے اور ستارے بکھر جائیں. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور پہاڑوں کو اکھیڑ دیا جائے. اس روئے ارض پہ سب سے مضبوط چیز جو ہے نا اللہ کی مخلوقات میں سے، وہ پہاڑ ہے. کوئی بھی جاندار یا ہماری لینگویج میں جو بے جان چیزیں ہیں،
چاہے وہ درختوں کی فارم میں ہوں، جاندار چیزیں چاہے جانوروں کی فارم میں ہوں، کوئی بھی اتنی مضبوط نہیں ہے اپنی کنسٹرکشن کے اعتبار سے جتنے پہاڑ ہیں، بلکہ یہ پوری زمین کی ڈائنامک بیلنسنگ ان پہاڑوں کی وجہ سے. تو پہاڑ بھی گریوٹی کی وجہ سے ڈسٹرب ہو کے اون کی طرح بکھر رہے ہوں گے. جیسے روئی کے ریشے اڑتے ہیں نا جب اس کی دھنائی کی جاتی ہے، تو اس طرح یہ پہاڑ اس زمین کے اوپر تیر رہے ہوں گے. زمین بالکل فلیٹ کر دی جائے گی. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، جب اونٹنیاں، ایسی اونٹنیاں جو کہ پریگننٹ ہوں اور ان کے بچے پیدا ہونے والے ہوں، وہ بھی بکھرتی ہوئی ہر طرف نظر آئیں. عرب کے لوگ اصل میں جو یہ اونٹنیاں تھیں نا، جو پریگننٹ اونٹنیاں تھیں، جس طرح آج کل ہمارے سب کانٹیننٹ کے معاشرے میں جب بھینس کا بچہ ہونے والا ہوتا ہے تو بڑی اس کو پروٹوکول سے، بڑی حفاظت سے اس کو رکھا جاتا ہے، کیونکہ آمدہ جتنی روزی ہے اسی سے وابستہ ہوتی ہے. تو عرب کے لوگوں میں اونٹ کی بڑی اہمیت تھی. اونٹ کے بغیر تو ان کی زندگی سمجھ لیں کسی بھی راستے پہ، سفر پہ گزر نہیں سکتی تھی، کیونکہ اونٹ کو اللہ نے ایسی کوالٹیز دی ہیں جو دنیا میں اور کسی جانور کے پاس نہیں ہے. 1 مہینے تک بغیر پانی پیے وہ سفر کر سکتا ہے. یہ کوالٹی تو کسی بھی جاندار کی نہیں ہے. وہ سٹور کر لیتا ہے پانی اپنے اندر. تو جب اونٹنی جو ہے وہ پریگننٹ ہوتی تھی، حاملہ ہوتی تھی، تو وہ بڑی اس کی حفاظت رکھتے تھے کہ اب اولاد ہوگی اس کی تو ہم نے اس کو آگے لے کے چلنا ہے. تو عرب کے لوگوں کو اسی چیز کی طرف توجہ دلائے گی کہ جس اونٹنی کو تم بڑا ایسٹ سمجھتے ہو اپنی زندگی میں، وہ قیامت والے دن وہ پریگننٹ اونٹنیاں بھی گویا کہ اس طرح بکھر رہی ہوں گی، ان کا مالک بھی ان سے بے خبر ہوگا. اونٹنی ہے کیا، سورہ الحج کے شروع میں آیا کہ جو ماں ہے وہ بھی اپنے بچے کو بھول جائے گی. ہر چیز، ہر انسان نشے کی حالت میں دکھائی دیتا ہوگا، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوگا بلکہ اللہ کا عذاب شدید ہوگا. یہ سورۃ الحج کی شروع کی آیات ہے. میں نے سورۃ القیامہ میں بھی کور کی تھی، آج کراس ریفرنس کے طور پہ ان کو میں نے صرف کوٹ کر دیا، آپ خود پڑھ لیجئے گا. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جب سارے وحشی جانور بھی یکجا کر دیے جائیں گے. یعنی اللہ کا ایسا خوف ہوگا کہ وحشی جانور بھی سہمے میں ہوں گے. ورنہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ بکری اور شیر ایک جگہ پہ جمع ہوں اور شیر بکریوں پہ حملہ آور نہ ہو، یہ دوسرے وحشی جانور بھی آپ کو دیکھیں کہ آپس میں لڑتے ہیں. شیر اور چیتوں کی لڑائی ہو جاتی ہے، مگرمچھ اور شیروں کی لڑائی ہو جاتی ہے. یہ سارے لڑنے والے جنگلی جانور بھی قیامت والے دن ایک جگہ جمع ہوں گے، لیکن لڑ رہے نہیں ہوں گے. وہ ایسا خوف کی کیفیت ہوگی کہ وہ بھی ڈر کے مارے سہمے میں کھڑے ہوں گے. انسانوں کی بھی کیا حالت ہونی ہے. تو وہ وحشی جانور بھی، کیونکہ قیامت دن ان کو بھی زندہ کیا جائے گا. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ایک سینگ والی بکری اور ایک بغیر سینگ والی بکری، جس نے دنیا میں آپس میں لڑائی کی اور سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو سینگ مارا، تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن، صحیح مسلم کی حدیث ہے، دونوں کو زندہ کرے گا اور بغیر سینگ والی بکری کو سینگ دیے جائیں گے اور سینگ والی کے سینگ چھین لیے جائیں گے کہ آج تم اپنا بدلہ اتارو. بدلے کا دن ہے جی، وہ مالک یوم الدین، قیامت کا دن بدلے کا دن ہے. دنیا میں کسی بڑے سے بڑے بدماش کی بدماشی چل سکتی ہے، لیکن آخرت میں لمن الملک اليوم، آج کے دن کس کی بادشاہت ہے؟ للہ الواحد القہار، اس اکیلے اللہ کی جو سب پہ چھایا ہوا ہے. آپ دیکھیں یہ سورۃ المومن کی آیت ہے. اللہ نے قیامت کے دن اپنا نام ہی القہار رکھا ہوا ہے، سب پہ چھایا ہوا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس دن وحشی جانور بھی سہمے میں کھڑے ہوں گے ایک جگہ. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے. وَإِذَا دَكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا، آگے جا کے آئے گا نا، زمین کو کوٹ کوٹ کے برابر کر دیا جائے گا. یہ زمین کو فلیٹ کر دیا جائے گا، سارے پہاڑ، اونچی نیچی چیزیں سب ختم کر دی جائیں گی. تو ظاہر ہے اس کا اینڈ رزلٹ یہی نکلنا ہے کہ زمین کے اندر جو لاوا ہے وہ باہر آ جائے گا، یا ایٹ لیسٹ اوپر آ جائے گا. تو یہ جو سمندر ہیں، آپ کو پتہ ہے سمندروں کے نیچے بھی آتش فشاں ہیں. بعض اوقات سمندروں کے اندر آتش فشاں پھٹتے ہیں تو ایک نئے نئے جزیرے بھی نمودار ہو جاتے ہیں.
اکثر ٹی وی پہ خبر بھی آتی ہے کہ فلاں سمندر میں، پیسیفک اوشن میں یا اٹلانٹک کے اندر ایک نیا جزیرہ نمودار ہوا ہے۔ وہ جزیرہ کیسے اوپر آتا ہے؟ نیچے وہ آتش فشاں جو ہے وہ اگلتا رہتا ہے، لاوا، وہ سمندر کے پانی میں ٹھنڈا ہوتا رہتا ہے، وہ لاوا جمع ہو کے ایک پورے کا پورا ایک نیا آئر لینڈ بن جاتے ہیں۔ اور وہ آتش فشاں اتنے طاقتور ہیں کہ ان کی وجہ سے بعض اوقات جب پانی کے اندر ابال پیدا ہوتا ہے، جیسا کہ آپ کسی پانی کے برتن میں کوئی پتھر پھینکیں تو اس میں سے لہریں جنریٹ ہوتی ہیں نا، تو اسی طریقے سے سمندر کے اندر جب آتش فشاں پھٹتے ہیں نا تو اس کے جو بڑا بڑا لاوا نکلتا ہے وہ بڑے بڑے پتھروں کی فارم میں بن جاتا ہے، لیکن اس کی وجہ سے زمین کے اس لاوے کی وجہ سے سمندر کے اندر ویوز پیدا ہوتی ہیں، جیسا کہ باہر سے پتھر مارنے کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ چاہے باہر سے پتھر مارا جائے چاہے اندر سے پتھر ہو، تو وہ ایک دفعہ ویوز تو نکلیں گی، اور وہی ویوز ہیں جو سونامی کی شکل میں ہیں۔ اور آپ جا کے ذرا یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھ لیں، ایک ایک سونامی آتا ہے تو لاکھوں لوگوں کی زندگی اور کروڑوں کی اور اربوں ڈالرز کی جو کنسٹرکشنز ہیں ان کو ختم کر دیتا ہے۔ تو قیامت والے دن بھی یہی ہونا ہے کہ وہ لاوا جب اگلا جائے گا تو یہ جو بڑے بڑے سمندر ہیں نا، یہ سمجھیں کہ دیگیں بن جائیں گی، جیسے دیگ آپ آگ کے اوپر چڑھا دیں۔ اب یہ سارے سمندروں کے نیچے جب یہ آگ سلگ رہی ہوگی تو وہ نقشہ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے، ظاہر سمندر کے اندر آگ لگ جائے گی، کیسے؟ سمندروں کے نیچے وہ آتش فشاں کی دیگیں ہوں گی تو یہ سمندر کے پانی بھی گرمائش کی وجہ سے ابل رہے ہوں گے۔ اللہم اجرنا من النار۔ سر انسان کی جائے پناہ کیا ہوگی پھر؟ تو خوش نصیب تو وہ لوگ ہیں جن کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ بخاری و مسلم میں حدیث ہے کہ قیامت والے دن اللہ کے سائے کے سوا، یعنی اس کے عرش کے سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور 7 طرح کے لوگ اس کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ ان میں سے ایک شخص وہ ہے جس نے جوانی میں توبہ کر لی۔ در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، یہ پیغمبروں کا طریقہ ہے جوانی میں توبہ کرنا۔ تو بوڑھا ہو کے تو شیر بھی شکار کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم کبھی بھی نیکی کا اعلیٰ درجہ حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز اپنے رب کو نہ دے دو۔ انسان کی زندگی میں سب سے پسندیدہ چیز اس کی جوانی ہے۔ جو جوانی اپنے رب کو دے دے تو ظاہر ہے وہ پھر اس چیز کا حقدار ہے کہ اسے اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہو۔ اس کے علاوہ بھی اور لوگ ہیں، اگر آپ نے وہ حدیث ڈیٹیل سے پڑھنی ہے تو وہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں ہے۔ آپ مشکات کی پہلی جلد میں کتاب المساجد چیپٹر میں چلے جائیں تو یہ آپ کو شروع میں یہ حدیث مل جائے گی، کیونکہ اس میں ایک وہ شخص بھی ہے جس کا دل مسجد میں اٹک رہا ہو، اسی لیے وہ مساجد والے چیپٹر میں لے کے آئے ہیں مشکات والے امام۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس دن سمندر بھڑکا دیے جائیں گے۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب جانوں کو جوڑ دیا جائے گا، یعنی مطلب روح اور جسم کا تعلق قائم کر کے مردوں کو قبروں سے نکال لیا جائے گا۔ وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب کہ اس زندہ بچی سے پوچھا جائے گا جسے زندہ دفنا دیا تھا اس کے ماں باپ نے۔ آپ کو پتہ ہے عرب کے لوگ بچی کی پیدائش سے وہ نفرت کرتے تھے، اور آج تک یعنی ہمارے سب کانٹیننٹ کے معاشرے میں وہ فرسودہ نظریات چل رہے ہیں، حتیٰ کہ مسلمانوں کے ہاں بھی چلتے ہیں، ہندوؤں کے ہاں تو بہت زیادہ ہے۔ 8 سے 15 سال پہلے کی آلموسٹ رپورٹ ہے BBC کی کہ انڈیا کے اندر روزانہ 3000 بچیاں پریگنینسی کے دوران مار دی جاتی تھیں۔ 3000 روزانہ۔ ظاہر ہے 1 ارب سے زیادہ جب آبادی ہوگی، اب تو 1.5 ارب کے قریب پہنچ چکی، تو اس میں 3000 تو کچھ بھی نہیں۔ اسی وجہ سے آج انڈیا میں مردوں کی تعداد عورتوں سے زیادہ ہو گئی ہے۔ 3000 بچیاں، آج بھی وہی چیزیں چل رہی ہیں۔ اور ہمارے بھی سب کانٹیننٹ کے معاشرے میں، آپ پنجاب کے معاشرے میں تو بالخصوص دیکھ لیں کہ بچی کی پیدائش کو ایک نٹوریس چیز سمجھا جاتا ہے، ماں کے حق میں بھی اور اولاد کے یعنی اعتبار سے باپ کے حق میں بھی۔ اور وہ ساسیں جو خود فیمیل جینڈر سے تعلق رکھتی ہیں، وہ اپنے پوتی کے پیدا ہونے کے اوپر ناخوش ہو رہی ہوتی ہیں، حالانکہ انہوں نے نہیں سوچا کہ کیا وہ خود مرد تھی۔ وہ اگر فیمیل پیدا ہوئی ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن ان کے بیٹے کے ہاں اگر کوئی بچی پیدا ہو گئی ہے تو غلط ہے۔
کتنی یہ بری ٹریڈیشن ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ بعد میں جب وہ بچے بڑے ہوتے ہیں تو بچوں کی وجہ سے اولاد کہ جو بچوں والا جینڈر ہے اس کی پورشن کی وجہ سے ماں باپ جو ہے ذلیل ہو رہے ہوتے ہیں اور بچیوں کی وجہ سے وہ سکھی ہوتے ہیں. یہ علیحدہ بات ہے, زیادہ تر ہم نے یہی دیکھا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت دن اس بچی کو زندہ کر کے اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, تجھے کس گناہ کے سبب قتل کیا گیا تھا. کتنی لطیف گفتگو ہے کہ قتل کرنے والے سے نہیں پوچھا جا رہا بلکہ بچی سے پوچھا جائے گا کہ معصوم بچی آج تیرا دن ہے, تو بول کہ کس جرم کی پاداش میں تجھے قتل کیا تھا تیرے ماں باپ نے. تو معصوم بچی کو اللہ تعالیٰ بیسیکلی اسے حوصلہ افزائی فرما رہا ہوگا کہ آج دن ہے, تجھے بدلہ دلایا جائے گا. کتنے صحابہ تھے جنہوں نے یعنی ایمان لانے سے پہلے کفر کی حالت میں اس طرح کے جرائم کیے ہوئے تھے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام لانے کے سبب ان کے ان گناہوں کو معاف کیا. کئی ایک واقعات ہیں جو آپ سنتے رہتے ہیں. بہرحال یہ بہت بڑا جرم ہے. آج بھی یہ بات ماڈرن دور میں جو اس سے ریلیٹڈ چیز ہے جس کو ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے. نیٹ کے اوپر آپ کو شعر و شاعری کی فارم میں بھی ایسی نظمیں ملیں گی سیدنا داہیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ ان کی ایک چھوٹی سی بچی تھی جو انہوں نے دفنا دی تھی, اور جب وہ اسلام قبول کرنے کے لیے آئے تو انہوں نے پورا بڑا رکت انگیز واقعہ ہے, وہ انسان بیان بھی نہیں کر سکتا. تو وہ بیان کر کے کہا یا رسول اللہ مجھے کیا یہ میرا گناہ بھی معاف ہو جائے گا؟ تو اللہ نے فرمایا, اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اسلام پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. بہرحال آج کے دور کے اعتبار سے اس میں عبرت یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے اسلام کی برکت سے لوگ کم از کم بچیوں کو دفناتے تو نہیں ہیں, لیکن پریگنینسی کے دوران ضائع کرانا بھی کسی نہ کسی درجے میں اسی جرم کے اندر فال کرتا ہے. پریگنینسی آئیڈینٹیفائی ہوگی, ایون آئیڈینٹیفائی نہ بھی ہوئی ہو کہ یہ میل ہے یا فیمیل, اس سے پہلے بھی آپ یہ کام کر نہیں سکتے. ایک اولاد کو قتل کرنے کے زمرے میں آتا ہے, اور قرآن حکیم میں بڑی سختی سے اس کی مذمت ہے. سورہ بنی اسرائیل میں تو اللہ تعالیٰ نے بالکل ایک اوپن فلسفہ بیان کیا ہے کہ مت قتل کرو اولاد کو مفلسی کے ڈر سے, تمہیں بھی ہم رزق دیتے ہیں اس کو بھی ہم ہی رزق دیں گے. بے شک ان کا گناہ بہت بڑا جرم ہے. لوگ ان چیزوں کو ہلکا جان رہے ہوتے ہیں, پھر ڈاکٹروں سے مشورہ کرتے ہیں, پھر ہمیں بھی کبھی بعض اوقات رابطہ کر رہے ہوتے ہیں, جی وہ بتائیں جی بس وہ جی یہ ہو گیا جی وہ ہو گیا جی یہ مجبوری ہے جی ابھی جناب 40 دن پورے نہیں ہوئے, فلاں نہیں ہوئے, یہ نہیں ہوئے. ونس پتہ چل گیا پریگنینسی ٹھہر گئی ہے, چاہے وہ ایک دن کی بھی ہے, آپ اس کو ضائع نہیں کروا سکتے. ہاں اس سے پہلے اگر کوئی بندہ وقفے کی کوئی صورتحال پیدا کرے تو وہ تو جائز ہے. میرے اس کے اوپر بخاری مسلم کی حدیث کی روشنی میں آپ فیملی پلاننگ لکھیں یوٹیوب پہ اور میرا نام لکھیں تو آپ کلپ کھول کے سامنے آ جائے گا. تو یہ آج اس کی ماڈرن فارم یہ ہے کہ لوگ پریگنینسی ضائع نہ کروائیں, یعنی لیکن جو ہے وہ جب آئیڈینٹیفائی ہو جائے تو پتہ چلے کہ فیمیل ہے تو پھر اس وقت ضائع کروا دیں, یا اس سے پہلے بھی کروائیں. یہ ایک ماڈرن فارم ہے, تو یہ بھی اسی طریقے سے اس کو کنڈیم کیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمارا اس دن پھر بچیوں سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں کس جرم میں قتل کیا گیا. یعنی بہت بڑا یہ جرم ہے. ابھی کچھ عرصہ پہلے انہوں نے مکے سے وہ آلموسٹ ابھی بھی وہ قبرستان پہاڑی کے اوپر میں نے وہ دیکھا ہوا ہے, قبرستان مکے کے اندر موجود ہے جہاں پہ وہ بچیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے. اب چونکہ مسجد حرام کی توسیع ہو چکی ہے لہٰذا وہ تقریباً آلموسٹ مسجد حرام کے قریب ہی, اگر آپ وہ باب الفاد والی سائڈ سے باہر نکلیں تو وہ پہاڑی پہ وہ اس قبرستان کی باقیات موجود ہیں جو انہوں نے مخصوص کیا ہوا تھا جہاں پہ بچیوں کو زندہ دفن کیا کرتے تھے. تو آپ دیکھیں آج یعنی اسلام کے اوپر اعتراض کیا جاتا ہے کہ جی اسلام بیسک ہیومن رائٹس کو اور عورتوں کے حقوق کو جو ہے وہ دباتا ہے. حالانکہ یہ کتنا بڑا ثبوت ہے کہ ہیومینٹی کو اس بڑی لعنت سے نجات ہی اسلام نے دلائی ہے. آج بھی آپ دیکھ لیں جو اسلام نے عورتوں کو عزت دی ہے کسی اور معاشرے نے نہیں دی. اس لیے آپ دیکھیں جب غیر مسلم عورتیں مسلمان ہوتی ہیں آپ ان کے انٹرویو سنیں تو وہ آپ کو پتہ ہے اس وقت جو غیر مسلم مسلمان ہو رہے ہیں نا ان میں 67% عورتیں ہیں اور 33% جو ہیں وہ مرد ہیں. عورتیں کہتی ہیں ہم سیکیور فیل کر رہی ہیں, ہمیں تو اسلام میں آ کے پتہ چلا ہے کہ عورت کی عزت ہی اسلام میں. وہاں گورے تو مطلب جو گوروں کے ملک میں تو
گوریاں تو ترس جاتی ہیں کہ ان کو کوئی مخلص خاوند ملے، اور یہاں پہ مل جاتے ہیں اسلام کی وجہ سے، خاوند کیا غلام مل جاتے ہیں کتنی عزت ہے۔ اور عورتیں جس طرح بوڑھی ہوتی ہیں ان کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے، عورتیں سٹرانگ ہوتی جاتی ہیں اور مرد کمزور ہوتا جاتا ہے، اور جب ماں بن جاتی ہے تو آپ دیکھ لیں ہمارے سب کانٹیننٹ کے معاشرے میں کتنی عزت ہے۔ چند ایک مثالیں آپ ایک نوٹوریس دیں گے، اوورال تو ایک ورتھ ہے نا۔ اسی لیے یعنی جو غیر مسلم عورتیں مسلمان ہوتی ہیں وہ اسی چیزوں کو اپریشیٹ کرتی ہیں۔ آپ مسلمان عورت کو پوری زندگی اس پہ قائل کرتے ہیں کہ وہ نقاب کرے، اور غیر مسلم عورت مسلمان ہوتے ہی حجاب شروع کر دیتی ہے، اور آپ ان کے انٹرویو سنیں، وہ آپ کو خود بی بی سی انٹرویو کر چکی ہے ان سے، سی این این پہ آئے ہوئے ہیں باقاعدہ، انہوں نے ڈیفینڈ کیا پورا نقاب کر کے عورتیں بیٹھی ہیں، اور کوئی جاہل عورتیں نہیں، پڑھی لکھی عورتیں۔ بلکہ آپ یوٹیوب پہ ایک ڈیبیٹ ہے، غالباً ایک فرانس میں ایک میکینیکل انجینئر تھی، وہ عورت جو مسلمان ہوئی اس نے پورا کالا نقاب اور پورا برقع کیا ہوا، اور دوسری طرف انہوں نے ایک مسلمان ملک کی ایک بال کھول کے مسلمان عورت بٹھائی ہوئی تھی، اور ڈیبیٹ یہ ہو رہی تھی کہ برقع ضروری ہے کہ نہیں۔ وہ غیر مسلم مسلمان ہونے والی برقعے کو ڈیفینڈ کر رہی تھی، اور جو پیدائشی مسلمان ہے کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے ہیں، وہ کہہ رہی تھی یہ ضروری نہیں ہے۔ تو پھر اس عورت نے جو نیو مسلم تھی اس نے جو دلائل دی ہیں، یوٹیوب کے اوپر یہ ڈیبیٹ پڑی ہوئی آپ دیکھ لیں، تو اس نے کہا میں نے تو اسلام میں آ کے اسلام کی خوبصورتی دیکھی ہے کہ عورت کی عزت ہے، ورنہ ہم جب اس طرح ہی پھرتی تھی تو ہمیں ہر کوئی کموڈٹی کے طور پہ دیکھتا تھا، آج ہم نے نقاب کیا ہوتا ہے تو کم از کم ہمیں ایک کموڈٹی کے طور پہ تو پیش نہیں کیا جاتا۔ اسلام کے اندر عزت ہے ایک عورت کی۔ تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ پھر اس بچی سے پوچھے گا جسے دفنا دیا گیا تھا زندہ یا قتل کر دیا گیا تھا، وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب اعمال نامے کھولے جائیں گے، وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان کی کھال ادھیڑ دی جائے گی۔ اس کا ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آسمان بھی پھٹ جائے گا اور اوپر کی مخلوقات بھی انسانوں کو نظر آنا شروع ہو جائیں گی۔ اور یہ کھال ادھیڑنے کا ذکر سورہ رحمان میں بھی ہے کہ قیامت والے دن آسمان بالکل سرخ ہو جائے گا، جیسے آپ کسی جانور کی کھال ادھیڑیں تو اندر سے سرخ گوشت نکلتا ہے، اللہ کے غضب کی وجہ سے وہ سرخ نظر آ رہا ہوگا۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جب جہنم دہکا دی جائے گی۔ جہنم ابھی بھی موجود ہے لیکن اس وقت ذرا اسے پھر مزید دہکایا جائے گا، تاکہ بلکہ وہ تو جوش مار رہی ہوگی مجرمین کے لیے، قرآن میں آتا ہے، اور جب مجرم پھینکے جائیں گے وہ کہے گی حل من مزید، اور بھی ہے تو میرے اندر داخل کیا جائے۔ اللہم اجرنا من النار، آمین۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت قریب کر دی جائے گی، یعنی وہیں پہ جن لوگوں نے دنیا میں اچھے کام کیے ہیں ان کی حوصلہ افزائی شروع ہو جائے گی، جنت بھی آ جائے گی، حاضر کر دی جائے گی، اور دوزخ بھی۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ، یہ 13 آیات کے بعد اصل میں کانٹے کی بات کی گئی ہے کہ یہ سب کچھ باتیں کیوں ہو رہی ہیں۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ، ہر نفس جان لے گا، اپنے سامنے پائے گا جو کچھ اس نے اللہ کے پاس بھیجا تھا، وہ حاضر کر دیا جائے گا۔ کسی نے دنیا میں نافرمانی کی تھی تو اس کا نام اعمال اس طرح کا سامنے آ جائے گا، اور جس نے دنیا میں ڈرتے ہوئے اللہ کے تابع فرمان بن کے اطاعت اختیار کی تھی، اس کے پیغمبروں کی پیروی کی تھی، اس کا نام اعمال بھی لا کے سامنے کر دیا جائے گا۔ تو ظاہر نام اعمال جب سامنے آئے گا تو پھر انسان اپنے اوپر خود ہی گواہ ہوگا۔ تو سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے کہ جب انسان کا نام اعمال سامنے رکھا جائے گا تو وہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج تو اپنا حساب کرنے کو خود ہی کافی ہے، خود ہی اپنا حساب کر لیں۔ اس لیے آپ دیکھ لیں یہ جو اخلاقی حص جو اللہ نے انسان کے اندر رکھی ہے کتنی ایکسٹرا آرڈنری ہے، کہ آج بھی دنیا کا بدکار سے بدکار شخص بھی، خواہ کو کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو یا ایون مذہب سے تعلق نہ بھی رکھتا ہو، اس سے بھی اگر پوچھیں نا کہ جھوٹ بولنا اچھا کام ہے یا سچ بولنا، تو دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا بھی کہے گا کہ سچ ہی بولنا چاہیے، کیونکہ اخلاقی حص ہے۔ کسی کے ساتھ دھوکہ دہی کرنا یہ اچھا کام ہے یا کسی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا یہ اچھا ہے؟ وہ کہے گا جی دھوکہ دہی دینا جو برا ہے، حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے۔ کسی کے ساتھ ظلم کرنا اچھا ہے یا کسی کی خیر خواہی کرنا؟
یہ اللہ نے ہماری انسٹنکٹ کے اندر یہ ساری کی ساری کوالٹیز رکھتی ہیں. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، برائی اور اچھائی کا مادہ اندر. انبیاء کرام تو صرف اس کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں نور علی نور. انبیاء کی دعوت نہ بھی پہنچے تب بھی انسان کے اندر جو اخلاقی حص ہے اس کی وجہ سے وہ اللہ کی بارگاہ میں اکاؤنٹیبل ہے، کیونکہ انسان برائی کو برائی سمجھتا ہے، اچھائی کو اچھائی سمجھتا ہے، خواہ وہ کسی معاشرے میں رہتا ہو. تو ہر جان پھر اس دن اپنے نامہ اعمال کو سامنے دیکھ لے گی. یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں جو یہ کالجز کے یونیورسٹیز کے وہ بڑے جو یعنی بے حیائی کی زندگی گزارنے والے اسٹوڈنٹس بھی ہیں نا، آپ ان کے بھی انٹرویوز کریں نا اگر، اور ان سے پوچھیں کہ آپ کی بیوی کیسے ہونی چاہیے تو کہیں گے جی نیک شریف ہو، پردہ کرتی ہو. اور اپنی حالت کیا ہوتی ہے؟ تو انسان کی انسٹنکٹ کے اندر موجود ہے. تو آپ جو کچھ پسند کر رہے ہیں اس کے لیے پھر ایفرٹ بھی پٹ کریں نا. خود آپ کی جو کریکٹر ہے، آپ کا کردار جو ہے وہ بےغیرتی کے اوپر مبنی ہے اور آپ کی خواہش جو ہے وہ غیرت والی ہے، تو ایسا تو نہیں ہوگا. ان پٹ اچھی ہوگی تو آؤٹ پٹ اچھی نکلے گی. ان پٹ نیگیٹو کا کبھی بھی آؤٹ پٹ پازیٹیو رزلٹ نہیں آتا. فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس، اللہ فرماتا ہے نہیں، اقسم میں قسم کھاتا ہوں. یہ وہ لا آ گئی ہے نا، یعنی یہ سارے فرسودہ خیالات ہیں. جو لوگ کہتے ہیں نا قیامت نہیں آئے گی، نا، غلط کہتے ہیں. اقسم بالخنس الجوار الکنس، میں قسم کھاتا ہوں، مجھے قسم سیدھے چلنے والے رکے رہنے والے ستاروں کی، جو یعنی کبھی رکتے ہیں اور کبھی چلتے ہیں ود رسپیکٹ ٹو زمین. آپ یہ کبھی رات کے وقت بھی اگر آپ نارتھ سٹار کو ڈھونڈنا ہو نا، تو وہ جو بڑا سا چمچہ جسے کہتے ہیں نا ہم دب اکبر، تو اس کے جو نچلے والے دو ستارے ہیں ان کی سیدھ میں نارتھ سٹار ہوتا ہے. تو وہ پوری رات آپ کو اس کی پوزیشن یوں نارتھ سٹار کے گرد یوں گھومتی ہوئی نظر آئے گی. رات کے وقت ادھر ہے تو آپ سحری کے وقت دیکھیں گے وہ یہاں پہنچا ہوگا. تو اللہ نے ہمارا ان ستاروں کو جن کو اللہ نے اس طرح ایڈجسٹ کیا ہے ود رسپیکٹ ٹو زمین، ان کی اورینٹیشن بدلتی ہے. مجھے ان کی قسم، یعنی ان کی قسم کا مراد یہ نہیں کہ وہ بہت عظیم ہے، مراد یہ ان کے بنانے والے کی قسم جس نے ان کو ان کاموں میں لگایا. واللیل اذا عسعس، اور رات کی جب وہ جانے لگے. والصبح اذا تنفس، اور صبح کی جب وہ سانس لے. صبح بھی تو سانس لیتی ہے نا. صبح کا وقت آتا ہے تو آپ دیکھیں کہ ایسے جیسے ایک شخص کی سانس آپ فیل کرتے ہیں اس کی زندگی کی علامت. رات کو بالکل سناٹا چھایا ہوتا ہے، جب رات جانے لگتی ہے صبح آتی ہے تو گویا یہ صبح سانس لے رہی ہوتی ہے. چرند پرندوں کی آوازیں آنا شروع ہوتی ہیں، پھر آہستہ آہستہ گہما گہمی ہونا شروع ہوتی ہے. اور اس طریقے سے جیسے انسان بھی جب صبح اٹھتا ہے تو ہلکی سی انگڑائی لیتا ہے، کرتے کرتے وہ پھر اٹھ جاتا ہے. صبح کے وقت جب وہ سانس لے. انہ لقول رسول کریم، بے شک یہ جو قرآن ہے یہ قول ہے ایک عزت والے رسول کا. یہاں رسول کریم سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہے، کیونکہ آگے آ جائے گا. اور اس سے پہلے پارہ نمبر 29 میں یہ سیم الفاظ نبی علیہ السلام کے لیے آئے تھے، عزت والا رسول. فرشتوں میں رسول حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، جو انسانوں میں رسولوں کے اوپر وحی لے کے آتے ہیں. ذی قوت عند ذی العرش مکین، وہ عزت والا رسول وہ ہے جو قوت والا ہے عرش والے کے ہاں. جو عرش کا مالک ہے اس کے ہاں اس کی قوت ہے، اللہ نے اس کو اتھارٹی دی ہوئی ہے. مطاع ثم امین، اس کی اطاعت کی جاتی ہے، وہ امانت دار بھی ہے. یعنی جو اللہ نے وہی دی وہ امانت کے ساتھ پہنچاتا ہے. اور فرشتوں کے ہاں اس کی اطاعت کی جاتی ہے، یعنی وہ فرشتوں کا سردار ہے، فرشتے اس کے اوبیڈینٹ ہیں. یعنی روح قدس جبرائیل علیہ السلام. وما صاحبکم بمجنون، اور تمہارے ساتھی کوئی مجنون نہیں ہے. نعوذ باللہ، وہ کہتے تھے کوئی جنات کا اثر ہو گیا نعوذ باللہ اس پیغمبر کے اوپر جو اس طرح کی باتیں کرتا ہے. یعنی ایک شخص جو مکے کی لوگوں کی آنکھوں کا تارا اور بڑی ڈائنامک لائف گزاری، اس نے صادق اور امین، بڑی ایکسٹروورٹ لائف تھی. نبی علیہ السلام کو گوشہ نشینی کی زندگی تو نہیں گزار رہے تھے. پہلے آپ لوگوں کی بھیڑیں چڑھایا کرتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے فائنینشلی اسٹرانگ کیا، ایک مکے کی امیر عورت کے ساتھ آپ کی شادی ہو گئی، پھر ان کے لیے تجارت کا سامان لے کے جایا کرتے تھے.
لوگ آپ کو صادق اور امین کہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنی امانتیں رکھوایا کرتے تھے. اتنا شخص جو اتنا ایکٹیو شخص ہو، لوگوں کے کام آنے والا ہو، بڑی ڈائنامک لائف گزار رہا ہو، اچانک وہ وہاں پہ ایک نئی دعوت لانچ کر دے تو ہلچل تو مچ جائے گی. بخاری اور مسلم میں آتا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کا 40واں سال آیا، عیسوی اعتبار سے 38واں، اور ہم لیونر ایئرز کے اعتبار سے، چاند کے مہینوں کے اعتبار سے 40واں، تو اچانک آپ کی طبیعت جو ہے وہ دنیا سے اچاٹ ہو گئی. آپ غار حرا میں چند دن کے لیے گئے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو گائیڈ کیا. وہاں پہ فرشتہ آیا، آپ کے اوپر پہلی وحی نازل ہوئی. میں نے پہلے بھی کئی دفعہ ان چیزوں کو ڈسکس کیا ہے. تو اس کے بعد کئی لوگ تو نبی علیہ السلام کے دشمنی کے طور پر کر رہے تھے، اور بعض آپ علیہ السلام کے بڑے ہمدرد تھے. وہ یہ سمجھتے تھے کہ یار یہ تو ہمارا ایک معاشرے کا ایسٹ تھا، اتنا انٹیلیجنٹ بندہ، اس کو روگ لگ گیا. تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ جو چند دنوں کے لیے غار حرا میں گئے ہیں اور کھانا بھی سیدہ خدیجہ بنا کے دے دیتی تھیں، تو ہو سکتا ہے وہاں پہ کوئی جنات کا اثر ہو گیا ہو. مجنون کا لفظ ہے نا، مجنون کیا کہتے ہیں؟ جس پہ جنات کا اثر ہو. جن کہتے ہیں چھپی ہوئی چیز کو. جنت بھی اسی لیے اس کا نام جنت ہے، وہ چھپی ہوئی چیز ہے، آنکھوں کے سامنے تو نہیں. تو بڑی وہ نیک نیتی کے ساتھ سمجھتے تھے کہ شاید ان کے اوپر کوئی اثر ہو گیا ہو، اور اس کے لیے وہ کوشش بھی کرتے تھے کہ ایسے لوگوں کو بلائیں جو جنات نکالنے والے ہیں، اس فیلڈ کے ماسٹر ہیں. اور اس حوالے سے صحیح مسلم میں ایک بڑی پیاری حدیث ہے کہ ایک شخص تھا جس کا نام تھا زماد. زماد تو نہیں، عربی میں ضباد کہیں گے، ضاد میم الف دال. اس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ جن نکالا کرتا تھا. وہ مکے آیا کہیں تو اس کو پتا چلا کہ اس طرح مکے میں ایک شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے ساتھ اس طرح کا مسئلہ ہوا ہے. کچھ عرصے سے وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. غار میں چند دن کے لیے گئے تھے، تو لوگوں نے پھر مشورہ کیا، تو اس نے کہا کہ مجھے نبی علیہ السلام کے پاس، یعنی محمد کے پاس لے چلو. وہ آیا، اس نے بڑے یعنی اخلاقی انداز میں کہا کہ اے محمد، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کا علاج کر سکتا ہوں. میں جنات کا، اسیب کا، اس طرح کا جو سایہ وغیرہ ہوتے ہیں، میں اس کا علاج کرتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس نے کہا کہ آپ بتائیں آپ کیا بیان کرتے ہیں، آپ کو کیا پرابلم ہے. تو آپ علیہ السلام نے چند الفاظ پڑھے، ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ. بے شک تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اسی کی حمد کرتے ہیں، اسی سے مدد چاہتے ہیں، اسی کی طرف رجوع لاتے ہیں. من یہدہ اللہ فلا مضل لہ. جسے اللہ گمراہ کر دے، جسے اللہ ہدایت دے دے، اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. ومن یضلل، اور جسے وہی گمراہ کر دے، فلا ہادی لہ، اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اس اکیلے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندہ ہے خاص اور رسول ہے. اس کے اوپر ایسا روب طاری ہو، اس نے کہا یہ آپ نے کیا کلام پڑھا ہے؟ دوبارہ پڑھے. دوبارہ پڑھا. اس نے کہا ایک دفعہ پھر سنائیں. ابھی قرآن تو پڑھا ہی نہیں تھا، صرف آپ نے اپنے خطبے کے الفاظ پڑھے. تیسری دفعہ جب اس نے سنا، اس نے کہا واللہ ایسا کلام میں نے کبھی نہیں سنا. آپ اپنا ہاتھ بڑھائیں، میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کروں، میں اسلام قبول کرتا ہوں. یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے. تو وہ آیا علاج کرنے تھا، اس فیلڈ کا ایکسپرٹ تھا. جس طرح آپ دیکھ لیں کہ جادوگروں نے اسلام قبول کر لیا تھا، ان کو پتہ چل گیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جو کچھ کر رہے ہیں یہ جادو نہیں ہے. کیونکہ ہر ایکسپرٹ اپنی فیلڈ کو جانتا ہے. ایک ڈاکٹر کو پتا ہے کہ ڈاکٹر زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتا ہے، اور اس کے سامنے کوئی ایسا ایکسپیرینس آ جائے وہ کہے گا یہ ڈاکٹری میں پاسبل نہیں ہے. جادوگروں کو بھی پتا تھا کہ جادوگر آنکھوں کا دھوکہ کرتے ہیں، یہ تو فزیکلی کر کے بتا رہا ہے، یہ جادو نہیں. تو جادوگر جن کی بیس پہ فرعون اکڑا ہوا تھا وہ تو مسلمان ہو گئے. اس کے بعد تو فرعون کو ویسے ہی مسلمان ہو جانا چاہیے تھا، لیکن نہیں ہوا. ہدایت اس کی قسمت میں نہیں تھی. یہاں پہ بھی مشرکین عرب جو بار بار کہتے تھے اس پہ جنات کا اثر ہے، جو جنات کا ایکسپرٹ ہے وہ کہہ رہے کہ یہ جنات کا اثر نہیں ہے، اور وہ مسلمان ہو گیا. اس کے بعد گنجائش رہتی تھی کہ مشرکین عرب نبی علیہ السلام پہ ایمان نہ لاتے، لیکن وہ قسمت میں ہدایت.
اور لوگ کہتے ہیں جی اللہ کے نبی زندہ تھے، لوگ پتہ نہیں کیوں نہیں بات مانتے تھے. آج اللہ کے نبی کی بات مان رہے ہیں لوگ. وہ تو ان سے بہتر تھے، وہ کافر تھے، کم از کم ڈٹے تو ہوئے تھے نا. یہ مسلمان ہو کے اللہ کے نبی کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو میں تو آج کل کے مسلمانوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ واقعی یار ایک بندہ نبی کو مان کے بھی نبی کی نہ مانے تو یہ تو بڑا مسئلہ ہے، اور ایک بندہ نبی کو مان ہی نہیں رہا وہ اس کی نہ مانے تو وہ چھوٹا مسئلہ ہے. یہ جو آج کہہ رہے ہوتے ہیں نا جی وہ کاش تیرے زمانے میں ہوتا تو میں تیرے قدموں سے لپٹ جاتا، کبھی میں تیری جوتیوں کا تسمہ ہوتا، یہ کچھ ہوتا. میں کہنا رفع دین پھر بھی نہ تو شروع کرتا. تو کہنا من لوگ کہیں گے کہ یار ایک مکھیاں میں مارنا ہے. یعنی جو اتنا بزدل ہے آج کے دور میں کہ وہ اپنے نظریات کو قرآن و سنت پڑھ کے چینج کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو وہ ابو جہل ہی ہوتا. یہ ضروری نہیں ہے کہ تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا تو ابو بکر، عمر، عثمان و علی ہوتا رضی اللہ عنہم اجمعین. نہیں، عین ممکن ہے کہ ابو جہل ہوتا، عبداللہ ابن ابی ہوتا. یہ بات کرنا بڑا آسان ہے، تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا. یہ ساری کہانی ہے میرے بھائی، یہ بڑا مشکل کام ہے. یہاں پہ آپ دیکھ لیں نبی علیہ السلام کے کارٹون بنتے ہیں تو جنہوں نے داڑیاں نہیں رکھی سب سے پہلے وہ آ کے بینک توڑتے ہیں، شیشے توڑتے ہیں، گاڑیوں کو آگ لگاتے ہیں عشق رسول کے نام پہ. انہی کو کہتے ہیں کہ یار داڑھی رکھ لو، نال ہی ٹھوس. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ ان کافروں نے نبی علیہ السلام کے جو کارٹون بنائے ہیں اس میں نبی علیہ السلام کی مبارک داڑھی میں بم رکھ کے نا انہوں نے اس طرح کی شکلیں بنائی ہیں. تو پھر جڑا بننا کہ تو نے میرے نبی کی داڑھی میں بم دکھایا ہے. ابھی تو میں نے داڑھی نہیں رکھی تھی لیکن آج سے میں داڑھی رکھتا ہوں، ایسی کی تیسی تم لوگوں کی. تو کوئی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. مشکل کام ہے. آپ بینک لوٹنا، گاڑیوں کو آگے لگانا، اے ٹی ایم مشینیں اکھاڑ کے لے جانا. ثواب دیکھیں، اے ٹی ایم مشین اکھاڑیں آپ کو پیسے بھی ملے اور ثواب بھی ملے، اور کیا چاہیے. ظاہر ہے یہی کہانی کرائی گئی ہے نا. پاکستان میں تو مولوی یہی پٹی پڑھا رہے ہیں نا. جو بھی اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز پہ علماء ابھار رہے ہیں اپنی عوام کو، وہ یہی کچھ کر رہے ہیں نا. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، غلامی رسول میں اے ٹی ایم مشین لوٹنا بھی قبول ہے. تو سر پھر ایسی غلامی تو ہر بندہ کرے گا نا. دوویں جہان دی مٹھے باؤ کہ مشین بھی لوٹ لی اور جنت بھی پکی کروا لی. تو یہ ساری باتیں کرنا یعنی آسان ہے، یہ دعوے کرنا آسان ہے، لیکن حقیقت ہے کہ یہ بڑا مشکل کام ہے سچائی کو قبول کرنا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے صاحب مجنون نہیں ہے، ان پہ کوئی جنات کا اثر نہیں ہے. اور پھر نبی علیہ السلام کا کریکٹر بھی ان پر گواہ تھا. جنات کے اثر والے لوگ تو بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں. جس پہ جنات کا اثر ہو وہ یہ لوگوں کو کہے گا کہ اپنی بچیوں کو زندہ دفن نہ کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرو، اس خدا کی عبادت کرو جس نے تمہیں بے قدر پانی سے پیدا کیا ہے. اس طرح کی اخلاقی اقدار جس پہ جنات کا اثر ہو تو اس طرح کی باتیں تو نہیں کرے گا. پھر سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ شروع میں آیت نمبر 14، 15، 16 میں آپ کو ملے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ اے نبی ان سے فرما دو اگر اللہ نہ چاہتا تو میں کبھی قرآن تم پہ نہ پڑھتا. اور یہ کافر کہتے ہیں کہ نبی اس قرآن کو بدل دو یا کوئی اور قرآن لے آؤ، یعنی یہ تو بہت سخت قرآن ہے. اے نبی تم فرماؤ کہ مجھے کوئی حق حاصل نہیں کہ میں اپنی مرضی سے اس قرآن کو بدل دوں. میں تو خود اس وحی کا پابند ہوں جو اللہ کی طرف سے میری طرف آتی ہے. قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. اے نبی یہ بھی فرما دو کہ بالفرض اگر میں بھی اپنی خواہش نفس سے کچھ ایسا معاملہ کرتا ہوں، اپنے رب کی نافرمانی کرتا ہوں، تو میں بھی ڈرتا ہوں کہ بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا. اس سے زیادہ اور کس طریقے سے آپ کو بات سمجھائی جاتی کہ قرآن میں یہ آیت 3 دفعہ ریپیٹ ہوئی ہے، سورہ یونس میں، سورہ الانعام میں اور سورہ الزمر میں. قل انی اخاف ان عصیت. اے نبی تم فرماؤ مجھے تو خود خوف لگا ہوا ہے کہ بالفرض اگر میں نے بھی اپنے رب کی نافرمانی کی تو بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا. یہ آپ کے بابا ہی ہیں جو کہتے ہیں جو ہمارا مرید ہوا تو ہم تو اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے. حالانکہ وہ بابے خود نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، ان کے مرید نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. نماز کا پوچھے کہتے ہیں مدینہ شریف پڑھتے ہیں. ان سے کہیں کوئی ضعیف حدیث دکھا دیں کہ نبی علیہ السلام جب مکے میں تھے تو مدینے آ کے نماز پڑھتے تھے اور جب مدینے میں تھے تو مکے جا کے نماز پڑھتے تھے. کہانیاں. اور بلکہ میں نے اس کہانی کی تو وہ انجینئرنگ کی ہے کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نکلے تو بنو سلمہ کے کچھ لوگوں کو دیکھا
مدینہ شریف میں وہ کھڑے ہوئے تھے، آپ فرمایا کیوں کھڑے ہو یہاں پہ؟ تو کہا یا رسول اللہ ہم ذرا دور رہتے ہیں تو مسجد نبوی میں آتے ہوئے ہمیں ٹائم کافی زیادہ لگ جاتا ہے، تو ہم نے ارادہ کیا کہ ہم مسجد نبوی کے قریب شفٹ ہو جائیں۔ تو آپ نے فرمایا جو اتنے قدم چل کے آتے ہو تمہیں ثواب ملتا ہے۔ ان کے یا رسول اللہ میں لیٹ ہو جاتے ہیں، پہنچنے میں تکلیف ہوتی ہے، تو آپ فرمایا ہر قدم پہ ثواب ملتا ہے۔ تو انہوں نے پھر مسجد نبوی کے قریب شفٹ ہونے کا ارادہ ترک کر کے اپنے انہی علاقوں میں رہے، صرف اس وجہ سے کہ جتنے قدم چل کے آئیں گے ثواب ہوگا۔ تو میرا ایک معصومانہ سوال ہے کہ بزرگ تو اڑ کے یہاں سے مدینے پہنچ جاتے ہیں، وہ بنو سلمہ والے صحابہ جو کہتے ہیں جی ایک ادنا صحابی دی بھی پیراں دی خاک نہیں ہوندا، ولی تے اڑدا پھردا ہے مکھی مچھر آر، اور صحابی وہ بیچارہ شفٹ ہو رہا ہے مدینے کے قریب۔ کہانیاں، کیونکہ یہ صحیح مسلم شریف ہے، وہ بزرگ شریف ہے۔ اور اگر کوئی کہتا ہے نہیں نہیں وہ آپ کو سمجھ نہیں آیا تو لے آؤ بابا کوئی اڑ کے دسے، سب کہانی ہے۔ تو یہ انہوں نے دین کو بگاڑ کے پیش کیا ہوا ہے۔ کتابوں کا دین اور ہے، بابوں کا دین اور۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی تمہارے نبی کے اوپر جنات کا اثر نہیں ہے، ان کی تو تعلیمات بتا رہی ہیں۔ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، بے شک انہوں نے اس کو افق مبین پہ بھی دیکھا تھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو نبی علیہ السلام نے 2 دفعہ دیکھا ہے، اور دونوں دفعہ کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ سورۃ النجم میں آیا ہے کہ شب معراج بھی دیکھا تھا، اور یہ اس افق مبین کا ذکر ہے جو بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام پہ جب وہ دوسری دفعہ وحی نازل ہوئی نا، یا ایھا المدثر، اس وقت نبی علیہ السلام جب پہاڑ سے نیچے اتر رہے تھے، بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ مجھے آواز آئی یا محمد، میں نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، حتیٰ کہ میرے دل کے اوپر خشیت طاری ہوئی کہ کوئی ایسا بندہ مجھے پکار رہا ہے جس کو میں دیکھ نہیں رہا۔ تو کہتے ہیں میں نے یوں نگاہ اٹھا کے دیکھا تو پورے افق کے اوپر مشرق سے مغرب تک فرشتہ جو ہے جبرائیل وہ چھایا ہوا تھا، اور وہ پکار رہا تھا نبی علیہ السلام کو۔ تو اسی کا ذکر ہے کہ میں نے اس نبی نے ان کو افق مبین پہ دیکھا ہے، اور دوسری دفعہ شب معراج بھی دیکھا۔ تو یعنی 2 دفعہ اللہ تعالیٰ نے فزیکلی جبرائیل علیہ السلام کو اصلی حالت میں دکھایا۔ بخاری میں الفاظ ہیں، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے جبرائیل کو اپنی اصلی حالت میں دیکھا، ان کے 600 پر تھے، اور وہ ایک پر ایسا ہے کہ مشرق سے مغرب کو احاطہ کرنے والا ہے۔ اور اللہ کی قدرت دیکھیں کہ اتنا بڑا جبرائیل جب نبی علیہ السلام کے سامنے حاضر ہوتے ہیں تو انسانی شکل میں آ جاتے ہیں، جو صحیح مسلم میں کتاب الایمان میں پہلی حدیث ہے، 93 نمبر حدیث ہے جبرائیل، جو سفید کپڑوں میں اور کالے سیاہ بالوں میں ایک بندہ آ کے صحابہ کو چیرتا ہوا سیدھا آ کے حضور کے گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے ملا کے بیٹھ جاتا ہے۔ سارے دیکھتے ہیں جی اتنا فرینک بندہ، یعنی نبی علیہ السلام اتحیات کی حالت میں بیٹھے ہیں ہمیں صحابہ کے درمیان۔ اچھا نبی علیہ السلام اکثر اسی حالت میں بیٹھتے تھے، یہ عاجزی کے زیادہ قریب ہے۔ ویسے تو چوکڑی مار کے بیٹھنا بھی سنت ہے، احتبا کرنا بھی سنت ہے، یعنی گھٹنوں کو اٹھا کے اور یوں ایسے۔ تو اس نے گھٹنوں سے گھٹنے ملا کے نبی علیہ السلام سے کچھ سوالات کیے، وہ صحابہ کرام سوال کرتے ہوئے شرماتے تھے، تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے انسانی شکل میں یا رسول اللہ بتائیں ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، اس طرح مختلف حدیث جبریل مشہور ہے۔ تو جب وہ چلے گئے تو نبی علیہ السلام نے صحابہ سے کہا جانتے ہو یہ شخص کون تھا؟ یہ جبرائیل تھا، تمہیں ایمان سکھانے کے لیے آیا تھا کہ تم یہ سوالات نبی علیہ السلام سے بیسکس سیکھو۔ تو یہ اللہ کی جناب قدرت ہے۔ وما ہوا علی الغیب بضنین، اور یہ نبی غیب بتانے میں ذرا بھی کنجوس نہیں ہے۔ یہاں پہ کسی کے ہاتھ کوئی بڑی ایکسٹرا چیز لگ جائے نا تو وہ چھپاتا ہے باقی لوگوں سے، اور نبی وہ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ غیبی خبریں دیں تو وہ بخیل نہیں ہے، بلکہ ہر بندے کو بتا رہے ہیں کہ تمہیں اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے۔ اور اسی میں یہ چیز امپلائیڈ ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنی امت سے کوئی بات نہیں چھپائی، جو دین اللہ نے آپ کو دیا من و عن اسی طریقے سے امت تک پہنچا دیا۔ انہی آیات کو میں نے کور کیا تھا اپنے اس علم لدنی والے لیکچر میں، جو صوفیاء کے ہاں ایک کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ جی دین کتابوں میں نہیں ہے بلکہ سینہ بسینہ ٹرانسفر ہوا ہے، اور دین کی کچھ خاص چیزیں اللہ کے نبی نے خاص لوگوں کو بتائی ہیں، وہ باقی لوگوں کو نہیں بتائی۔ یہ عقیدہ کفر ہے، اور اس میں صوفیاء نے جتنے دلائل جھوٹے لیم ایکسکیوزز گھڑے ہوئے تھے
میں نے وہ سارے 55A علم لدنی سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ اس میں کور کیا، اور اس میں سیدہ عائشہ کی حدیث بخاری اور مسلم سے میں نے پیش کی ہے، جس میں اماں عائشہ نے کہا کہ وہ شخص جھوٹا ہے، اللہ اور اس کے رسول دونوں پہ جھوٹ باندھتا ہے، جو یہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کچھ باتیں امت تک پہنچا دی، خود کچھ چھپا لی۔ سب تک پہنچائی آپ نے، بلکہ ایسی پہنچائی ہے کہ آپ نے حجۃ الوداع کا جو خطبہ دیا ہے میدان عرفات میں بھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم النحر کا جو خطبہ دیا ہے منا کے اندر، دونوں خطبوں میں آپ نے پبلکلی کہا ہے کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ سارے صحابہ نے بیک زبان کہا کہ آپ نے پہنچا دیا، حق ادا کر دیا۔ پھر نبی علیہ السلام نے یوں اشارہ کیا 3 دفعہ آسمان کی طرف، انگلی اٹھائی شہادت کی، اور پھر صحابہ کی طرف، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا۔ وہاں کوئی صحابی نہیں کھڑا ہوا کہ یا رسول اللہ آپ نے مجھے کچھ خاص باتیں بتائی تھیں جو منع کیا ہوا ہے تو وہ میں آگے دس دیں۔ وہاں دین اوپن تھا۔ حجۃ الوداع پہ سیدھا سیدھا فرمایا قرآن اور سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ غدیر خم پہ سیدھا سیدھا فرمایا قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، اسے پکڑ لینا، میرے اہل بیت کے ساتھ اس نے سلوک کرنا۔ یہ تو کہانی بعد کے لوگوں نے کروا دی ہیں کہ جی کو پیرلل میں کو روحانیت والا معاملہ چل رہا ہے۔ روحانیت نبی علیہ السلام کی تعلیمات کا ہی نام ہے، اس کے علاوہ سب کچھ شیطانیت ہی ہے، چاہے آپ اس کو کسی بھی ٹرم کے اندر پریزنٹ کریں۔ اسی لیے دیکھیں ان کو یہ پتا تھا کہ ہمارا دین کتابوں سے ثابت نہیں ہوتا، اس لیے کتابوں کے سب سے بڑے دشمن آپ کو یہی پارٹی نظر آئے گی۔ کیوں؟ کبھی کہیں گے علم بس کریو یار، او یار شیطان بھی بڑا بڑا عالم تھا۔ آپ کو پتہ ہی کتنی بڑی آپ توہین کر رہے ہیں۔ کس آیت کے اندر کس حدیث میں لکھا ہے کہ شیطان بہت بڑا عالم تھا؟ علم کو تو اللہ تعالیٰ اپنی کوالٹی فرما رہا ہے، اپنے نبیوں کی کوالٹی فرما رہا ہے، چونکہ علم ان کا دشمن ہے، اس لیے ان کو علم سے دشمنی ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کی معرفت اور خشیت صرف اہل علم کو ہے۔ قل ربی زدنی علما، اے نبی آپ بھی اللہ سے دعا کیا کریں، اللہ میرے علم میں اضافہ کر دے، میرے عشق و سرور میں، وجدان میں اضافہ کر دے۔ یہ کوئی دعا نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا علم کی بنیاد پہ۔ پھر سورہ الزمر میں آیا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے نبی فرماؤ بھلا علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ انما يتذکر اولو الالباب، نصیحت تو صرف اہل عقل قبول کرتے ہیں۔ تو ان کو پتا تھا عقل اور علمی باتیں یہ ہماری دشمن ہے، لہذا کہہ دو جی عشق دے چلے نمبر لے گئے۔ عقل والے انجے ہی عمرہ گالیاں، عشق دے چلے نہیں نمبر لے گئے بھائی، چلا چلا ہی ہوتا ہے، چلے دا کدے نمبر نہیں لگتا، نمبر لگتا ہے علم والوں کا۔ اللہ کے نبی کو جب کہا جا رہا ہے کہ آپ بھی دعا کریں کہ اللہ میرے علم میں اضافہ کر دے، تو آپ لوگ کس کھاتے کے اندر ہیں کہ آپ علم کو نگیٹ کرنا شروع کر دیں؟ علم انبیاء کی وراثت کیا ہے بخاری و مسلم کی حدیث کی روشنی میں؟ عشق و سرور، وجدان، سینہ بسینہ، نہیں علم۔ تو وہ آپ علم لدنی والا میرا لیکچر دیکھ لیں۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے، جو جو اللہ نے غیبی خبریں ان کو عطا فرمائی تھی من و ان امت تک پہنچا دی ہیں۔ تو یہ بھی اس بات پہ ثبوت ہے کہ نبیوں کو اللہ تعالیٰ علم غیب دیتا ہے، غیب پہ اطلاع دیتا ہے، لیکن جتنی دیتا ہے بس اتنی دیتا ہے۔ قرآن میں کیٹاگوریکل ڈینائی درجنوں دفعہ ہے کہ اے نبی قیامت کا علم آپ فرمائیں مجھے نہیں دیا گیا، میں تو صرف ڈر سنانے والا ہوں، تو لہٰذا آپ قیامت کے بارے میں آپ کلیم نہیں کر سکتے، وہ اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ تو علم غیب کا عقیدہ یہ ہے کہ جتنا نبی کو بتایا گیا اتنا ان کو پتا تھا، جو نہیں بتایا گیا وہ نہیں پتا۔ علم غیب پہ میں نے ڈیٹیل لیکچر مسئلہ 6A اور B دیا ہے، وہ آپ دیکھ لیں، جس میں میں نے ساری ایکسٹریمز کا رد کیا ہے۔ وما هو بقول الشیطان الرجیم، یہ کسی شیطان مردود کا قول نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں نا جنات کا اثر ہے، شیطان بھی تو جن ہے نا، تو کہا جا رہا ہے کسی راندہ درگاہ کا نہیں ہے یہ قول، بلکہ یہ تو اللہ کا فرشتہ ان پہ نازل ہوتا ہے۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تو کدھر پھرے جا رہے ہو، اس قرآن سے کیوں بھاگ رہے ہو؟ ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ قرآن تو نصیحت نہیں ہے مگر سارے جہان والوں کے لیے۔ یہ ہوا کی ضمیر قرآن کی طرف بھی جا سکتی ہے اور نبی علیہ السلام کی طرف بھی، کہ یہ نبی
الذکر ہے اللہ کی طرف سے، اللہ کی یاد دلانے والی ہستی ہیں سارے جہان والوں کے لیے۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اور ہم نے اس نبی علیہ السلام کو نہیں بھیجا مگر پوری انسانیت کے لیے ڈر سنانے والا اور خوشخبری دینے والا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر سارے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر۔ تو بلکہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے اللہ نے 5 کوالٹیز ایسے دی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی۔ ان میں سے پہلی کوالٹی یہ ہے کہ پوری زمین میرے لیے سجدہ گاہ بنا دی گئی ہے۔ اگلی امتوں میں ایسا نہیں ہوتا تھا، صرف مسجد میں نماز پڑھ سکتے تھے، اور میرے لیے اللہ نے پوری زمین سجدہ گاہ، جدھر میرے امتی چاہے نماز ادا کرے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت میرے لیے حلال کر دیا ہے، جنگ میں کافروں کا چھوڑا ہوا سامان۔ اگلی امتوں میں یہ ہوتا تھا کہ جو جنگ میں کافر چھوڑ کے سامان جاتے تھے نا، اسے ایک اوپن میدان میں رکھا جاتا تھا، ایک غیبی آگ آتی تھی اسے جلا کے راکھ کر دیتی تھی۔ لیکن نبی علیہ السلام کی امت کے لیے مال غنیمت حلال کر دیا گیا، سورۃ الانفال نازل ہوئی۔ تیسرا، 1 مہینے کے روب سے اللہ نے میری مدد فرمائی ہے، یعنی میرے امتی 1 مہینے کی مسافت پہ ہونا تو کافروں پہ ان کا روب پڑ جاتا ہے۔ اور تو اڑے جیسے مسلمانہ تھا نہیں نہ میرے جے، یہ جو اہل ایمان تھے صحیح، صحابہ تابعین تبع تابعین، ان کی بات ہو رہی ہے۔ رومن امپائر ڈر جاتی تھی جی، آپ دیکھ لیں کیسر روم 1.5 لاکھ کا لشکر لے کے عرب کی سرزمین پہ آیا، اس کو پتا چل گیا کہ یہ کوئی نئی دعوت کھڑی ہونے والی ہے۔ جس طرح آج مولویوں کو پتا چل گیا ہر مولوی میرے خلاف کلپ چڑھا رہا ہے، ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ کوئی عام دعوت نہیں جو اٹھی ہے، ہر گلی میں آگ لگی ہوئی ہے۔ دنیا میں کوئی بندہ نہیں ہے جو ریناؤنڈ عالم ہو اور میرے خلاف وہ جھوٹے الزامات لگا کے لیکچر نہ ریکارڈ کروا رہا ہوں۔ ان کو پتا چل گیا یہ کوئی عام کام نہیں ہو رہا، اور میں نے پہلے بھی ان کو کہا تھا کہ آپ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ کوئی یہ عام دعوت ہے، کوئی ایک مولوی آیا باتیں کر رہے اور ختم ہو گیا، نہیں نہ، یہ ایک سچائی پہ مبنی دعوت ہے، نبی علیہ السلام کی مبارک دعوت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اٹھائی ہے، اور اسی پیٹرن کے اوپر نبی علیہ السلام کی سچائی امت تک پہنچانے کے لیے۔ تو اس کے خلاف آپ کھڑے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ایکسپوز کر دے گا اپنی عوام کے سامنے، کیونکہ یہ سچائی ہے قرآن و حدیث میں جو ہے۔ تو وہ کیسر روم نے جب وہ 1.5 لاکھ کا لشکر لے کے آ گیا تو نبی اسلام نے پھر نفیر عام کر دی تھی۔ سورہ توبہ نازل ہوئی ہے نا غزوہ تبوک کے بارے میں، آپ کی زندگی کا آخری غزوہ۔ تو یہ پہلا اور آخری موقع تھا جب اناؤنسمنٹ ہوئی کہ جو اس غزوے میں شریک نہیں ہوگا وہ منافق تصور ہوگا، الا یہ کہ کوئی مریض ہے، کوئی معذور ہے یا عورتیں۔ تو 30,000 کا صحابہ کا لشکر لے کے، اور وہ لشکر بھی کیا تھا کہ یہ ایسے تھے جن کے پاؤں میں جوتیاں بھی نہیں تھیں، اور وہاں 1.5 لاکھ کی ریزروڈ آرمی لیٹسٹ اکوپمنٹ کے ساتھ، آلموسٹ آپ سمجھ لیں 15-20 دن کا راستہ تھا پیدل ریگستان کے اندر، 700 کلومیٹر دور تھا تبوک۔ آج بھی تبوک عرب کے اندر موجود ہے۔ یہاں سے نبی علیہ السلام چلے ہیں، ادھر سے کیسر روم جو بدماشی کے ساتھ پہلے آ کے بارڈر پہ بیٹھا تھا وہ اپنی فورس سمیت واپس چلا گیا، ورنہ جنگ یرموک وہیں پہ ہو جانی تھی۔ تو اللہ نے 1 مہینے کے روب سے مدد فرمائی۔ 3 چیزیں ہو گئی، یعنی زمین سجدہ گاہ، بخاری مسلم کے الفاظ، 5 خصوصیات، زمین سجدہ گاہ، مال غنیمت حلال کر دیا گیا، 1 مہینے کی مسافت سے اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی، اور چوتھی چیز فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ نے اگلے انبیاء کو قوموں اور قبیلوں کی طرف بھیجا تھا، مجھے پوری انسانیت کی طرف بھیجا ہے۔ اس کی وجہ سے مجھے یاد آیا ان ہوا الا ذکر للعالمین، مجھے ساری انسانیت کی طرف۔ اور 5ویں چیز، اللہ تعالیٰ نے مجھے شفاعت کا اذن دیا ہے۔ یہ 5ویں خصوصیت ہے جو مجھ سے پہلے یہ 5 خصوصیات کسی پیغمبر کو نہیں ملی۔ اس کے علاوہ بھی خصوصیات ہیں، میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے نبی علیہ السلام کی 8 خصوصیات۔ مسلم شریف کی ایک حدیث میں ہے کہ ایک اور خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت میرے اوپر فرما دی ہے، نبوت اپنے آخری درجے میں میرے اوپر مکمل ہو گئی ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کی خصوصیت اسی صورت میں ہے کہ آپ کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آنا، ورنہ تو یہ خصوصیت نہ رہتی۔
اگر یہ کسی خاص ٹائٹل کا نام ہوتا کہ جی بعد میں بھی پیغمبر آتے رہے تو وہ ٹائٹل اپنی جگہ قائم رہے گا، تو وہ تو سارے پیغمبروں کو پھر ٹائٹل مل جاتا ہے۔ تو یہ 6 خصوصیات، ان میں سے ایک خصوصیت کے سارے جہان والوں کے لیے، لمن شاء منکم ان یستقیم، لیکن ہدایت وہی پائے گا جو تم میں سے سیدھی راہ پر چلنا چاہے۔ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ قرآن سے، نبی علیہ السلام کی مبارک تعلیمات سے ہدایت اسے ملے گی جو خود بھی چلنا چاہے۔ مجھے ڈاکٹر سراج صاحب کی بات یاد آ گئی، بیان القرآن آپ کو پتا انہوں نے ریکارڈ کرایا نا، جب آخری لیکچر آیا نا 108 نمبر، جس میں یہ پارہ نمبر 30 مکمل ہوا، ان کے 108 لیکچروں میں ہوا، ہمارا 334واں چل رہا ہے، 3 ٹائم سے بھی زیادہ ہو جائیں گے۔ تو اینڈ پہ انہوں نے کہا میں دعا کرواتا ہوں، لیکن دعا کرانے سے پہلے انہوں نے بڑی پیاری بات کی، انہوں نے کہا یہ دعا اسی کے لیے ہے جو واقعی چینج ہونا چاہتا ہے۔ اگر دعا کرتے وقت آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ مجھے دین اسلام پہ چلا دے، اے اللہ مجھے نبی علیہ السلام کے راستے پہ چلا دے، اور دل میں یہ آ رہا ہے کہیں چلا ہی نہ دے، داڑھی رکھنی ہی نہ پڑ جائے، حلال و حرام کی تمیز کرنی ہی نہ پڑ جائے، تو انہوں نے کہا پھر یہ اسی طرح کی دعائیں ہیں جس طرح امام مسجد کراتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ تو اگر واقعی آپ دعا کرنا چاہتے ہیں تو پھر تو آپ دعا کریں، ورنہ انہوں نے کہا کہ میں بھی روٹین سے کروا دوں گا، آپ بھی روٹین سے کر لیں گے۔ تو یہ بڑی پیاری بات ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ قرآن میں اور نبی علیہ السلام کی ہستی میں اس شخص کے لیے ہدایت ہے جو خود سیدھا ہونا چاہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ اللہ نے رول بنا دیا، جو خود سیدھا ہونا نہیں چاہے گا اسے اللہ بھی سیدھا نہیں کرے گا۔ تو یہ جو آپ نے کہانیاں کرائی ہیں دعا کرو جی اللہ توفیق دے دے، یہ کوئی چیز ہی نہیں اسلام کے اندر۔ اللہ نے توفیق اس کو دینی ہے جس نے کوشش کرنی ہے، اور اللہ کے فضل سے جب آپ کوشش کرتے ہیں نا تو توفیق آپ کو مل جاتی ہے۔ آج تک کسی نے یہ نہیں کہا دیا دعا کرو ارادہ ہے کہ بس کار جا کے میں روٹی کھانی ہے تو میں کامیاب ہو جاؤں، وہ کھانی ہوتی ہے۔ بندہ ٹوائلٹ میں جا رہا ہو، کسی نے کہا یہ دعا کرو ارادہ ہے کہ میں نے جا کے ابھی پیشاب کرنا ہے تو میں کامیاب ہو جاؤں، حالانکہ یہ بہت بڑی چیز ہے کہ کامیاب ہو جائے۔ جن کے پیشاب بند ہوئے ان سے ذرا پوچھیں، ایون بزرگوں کے بھی جب پیشاب بند ہوتے ہیں نا وہ بھی آغا خان لے کے جاتے ہیں ان کو۔ یہ لادہ بات ہے کہ آپ کے پیشاب بند ہوتے ہیں آپ کو مزار پہ لے کے جاتے ہیں، اور مزار پہ جو بزرگ بیٹھے ہیں جب ان کا پیشاب بند ہوتا ہے تو وہ مہنگے ترین ہاسپٹل میں جاتے ہیں۔ ویسے یہ کیوں ہوتا ہے جی؟ آج تک آپ نے سنا ہے کہ کسی بزرگ کے بیمار ہونے پہ اسے کسی دوسرے بزرگ کے مزار پہ لے کے جائیں؟ بلکہ وہ تو مہنگے مہنگے ہاسپٹلس میں علاج کرا رہے ہوتے ہیں، اور وہ تو ہمیں تب پتہ چلتا ہے جب وہ ویڈیوز چڑھتی ہیں کہ جی وہ فلاں ہاسپٹل میں فلاں کی بھی عادت کے لیے حاضر ہوا، فلاں بھی عادت کے لیے حاضر ہوا۔ مجھے یہ بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ یہ لوگ تو ہمیں مشورہ دے رہے ہوتے ہیں کہ فلاں جگہ جائیں، خود یہ ہاسپٹلس میں کیوں جاتے ہیں جب پیشاب بند ہو جاتا ہے؟ بلکہ بازار پہ بھی جانے خود نگاہ مار کے اپنا پیشاب جاری کر دیں۔ جو لوگوں کے معاملات سیدھے کر رہے ہیں وہ اپنے اوپر خود کیوں نہیں نگاہ مارتے ہیں؟ وہ کہانیاں، ساری کہانیاں، سب کہانیاں چل رہی، اس سے کچھ بھی نہیں ہونا، یہ سب کچھ جھوٹے انہوں نے لبادے اپنے اوپر اڑے۔ بہرحال اس کے اوپر اللہ فرما ہے میں اسے ہدایت دوں گا جو سیدھی راہ پہ چلنا چاہے۔ اسی کا کلائمیکس ہے انا ہدیناہ السبیل، ہم نے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، اما شاکرا و اما کفورا، اب تمہاری مرضی ہے ناشکری کی روش اختیار کرو یا شکر گزاری کی۔ یعنی میرے پہ نہیں رہنا کہ میں کنوں پکڑ کے تمہیں مسجد ہی پہنچانا ہے کہ بھی اذان ہوئی ہے تو آپ خود بخود آپ کے قدم مسجد کی طرف چل پڑے، ایسے کوئی نہیں ہونا۔ ایسے ہونے لگ پڑے پھر جنت بھی نہیں تھی نا ملنی، جنت تو ہے ہی آپ کی اپنی چوائس کے اوپر ہے۔ اور سورہ العنکبوت کی جو آخری آیت ہے والذین جاہدوا فینا، جو لوگ کوشش کریں گے ہماری راہ میں، لنہدینہم سبلنا، ان کے لیے ہم اپنی راہیں کھولیں گے، وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ محسنین نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔ تو جو کوشش نہیں کرے گا کچھ بھی نہیں ہونا اس کے ساتھ۔ اور آپ دیکھ لیں، آپ جو جس کے لیے چیز کے لیے ایفرٹ پٹ کرتے ہیں وہ ہو بھی جاتی ہے۔ کوئی بہت ایسا مسئلہ ہو جو آپ کے قابو سے باہر ہو جائے، لادہ بات ہے، آپ نے جو اپنی زندگی میں جن چیزوں کے لیے ایفرٹ کی ہوئی ہیں نا وہ اکثر چیزیں آپ کو مل ہی جاتی ہیں، اور جن چیزوں کو آپ نے کیجول لیا وہ پھر کیجول ہی رہتی ہیں۔ مجھے بتائیں اس کائنات میں سب سے قیمتی چیز کون سی ہے؟ ایمان۔ تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایمان جو ہے وہ سب سے سستے طریقے سے آپ کو مل جائے گا؟ انگلش میں ایک محاورہ ہے، کوالٹی نیور کمز چیپ،
معیار اور کوالٹی کبھی سستی نہیں ملتی. تو اس کائنات میں سب سے معیاری چیز ایمان ہے. وہ آپ کو سستا ملے گا. یہ وہ ٹکٹ ہے جس کے اوپر آپ کو جنت میں ہمیشہ کی زندگی ملنے والی ہے. دنیا میں آپ مہنگے سے مہنگا بھی ٹکٹ کسی جگہ خوبصورتی کے کسی آپ چڑیا گھر میں چلے جائیں یا کسی باغ کے اندر، وہ بھی چند گھنٹوں کے لیے ہوتا ہے. اور ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ کی زندگی کا ٹکٹ وہ آپ سمجھتے ہیں مفت مل جائے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے ان ہوا الا ذکر للعالمین. یہ قرآن اور نبی علیہ السلام تو نصیحت ہیں سارے جہان والوں کے لیے. لمن شاء منکم ان یستقیم. اب تم میں سے جس کی مرضی ہے سیدھے راستے پہ چلنا چاہتا ہے تو ضرور چلے، لیکن ساتھ ایک بات کلیئر کر دی، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. رب سے کبھی بے نیاز نہیں ہونا. کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ میں اکیلے ہی سب کچھ ہوں. اسی لیے مسئلہ تقدیر کو بھی ہمارے ایمان کا حصہ بنایا گیا. صرف اپنی مرضی بھی کوئی چیز نہیں ہے اور صرف تقدیر بھی کوئی چیز نہیں ہے. یہ اللہ کی منشا اور انسان کی منشا جب شامل ہوتی ہے نا، پھر انسان ہدایت تک پہنچتا ہے. تو اللہ سے بے نیاز نہیں ہونا. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. اور تم تو چاہ ہی نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے. رب العالمین جو سارے جہان کا پالنے والا ہے. مسلمانوں کے ہاں دو فرقے گزرے، ایک جبریہ اور قدریہ. جبریہ تھے جو کہتے تھے کہ تقدیر نے ہمیں مجبور کیا ہوا ہے، جو اللہ چاہتا ہے ہم وہی کرتے ہیں، ہماری اپنی کوئی مرضی نہیں ہے. یہ بھی گمراہی پہ مبنی ہے عقیدہ. دوسری طرف ہے قدریہ جو کہتے ہیں تقدیر کوئی شے نہیں، سب کچھ ہماری مرضی ہے. ایسا بھی نہیں. اللہ آپ کو گیون سرکمسٹانسز دیتا ہے، اس میں آپ نے بیسٹ پرفارم کرنا ہے. تو اہل سنت کا منہج اس کے درمیان ہے کہ کچھ چیزوں کا اختیار اللہ نے انسان کو دیا ہے، کچھ کا نہیں دیا. یعنی اللہ نے انسان کو یہ چوائس نہیں دیا کہ وہ اپنے ماں باپ چوز کرے، اپنا قبیلہ چوز کرے، اپنا ملک چوز کرے کہ میں نے کہاں پیدا ہونا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے. اس کی شکل و صورت، اس کی عمر کتنی ہو، یہ اللہ نے اپنے پاس رکھی. اور اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کا حکم بھی نہیں دیا ہوا. حکم انہی باتوں کا دیا جس کی اختیار آپ کو دیا ہے. کہیں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں حکم دیتا ہوں کہ تمہاری آنکھیں بلی ہونی چاہیے اور ناک موٹا نہیں ہونا چاہیے، پتلا ہونا چاہیے، اور قد 6 فٹ ہونا چاہیے، اس سے کم نہیں ہونا چاہیے. یہ کہیں آیا ہے؟ یہ اللہ نے اپنے پاس رکھا. جو آیا وہ یہ ہے کہ اللہ کے تابع فرمان بنو، ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرو، حرام سے بچو. اس کا اختیار بھی آپ کو دے دیا. تو یہ تقدیر کا مسئلہ بہت کریٹیکل ہے. بعض لوگوں نے اس آیت سے غلط رزلٹ بھی نکال لیا کہ اللہ فرماتا ہے تم تو چاہ بھی نہیں سکتے، اللہ ہی چاہے گا. اگر یہ بات ان معنوں میں ہو، یہ ان معنوں میں نہیں ہے. اس سے پہلے جب اللہ تعالیٰ کہہ چکا ہے کہ جو چاہے گا وہ اللہ کی طرف راستہ اختیار کرے، اس کے ساتھ اس چیز کو ایڈ کیا جا رہا ہے تاکہ اللہ سے کوئی بے نیاز نہ ہو. ورنہ اگر یہ مان لیا جائے کہ اللہ نے زبردستی ہدایت دینی ہے اور انسان کوشش بھی کرے تو اسے ہدایت نہیں ملے گی، تو پھر سارے انبیاء کا مقدمہ دھڑم سے نیچے گر پڑے گا. یہ ساری کی ساری کتابوں کا مقدمہ ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا. اس لیے مسئلہ تقدیر چونکہ ایک بہت مشکل مسئلہ ہے، تو میں نے 6.5 گھنٹے میں صرف مسئلہ تقدیر پہ قرآن حکیم میں جب سورہ ہود کی آیات نمبر 6-7 آئی تھیں تو میں نے 3 نشستوں میں یہاں پہ لیکچر ریکارڈ کروا دیا تھا. مسئلہ نمبر 104 ABC 104 ABC 3 لیکچر صرف ان 2 آیات پہ ہوئے تھے، جس میں نے کراس ریفرنس کے طور پہ قرآن حکیم سے 50 مقامات سے آیات پیش کی تھی. ان میں سے ایک مقام یہ بھی تھا، اور 200 آیات کور کی تھی میں نے 6.5 گھنٹے کے اندر. یہیں پہ بڑی محنت کی تھی اس لیکچر کو تیار کرنے میں. آپ اس لیکچر کو، سارے لیکچرز دیکھیں. مسئلہ تقدیر پہ جتنی آیات ہیں، جتنی بخاری مسلم کی احادیث ہیں، جو بعض جبریہ اپنی طرف لے جاتے ہیں، بعض قدریہ اپنی طرف، تو میں نے ان سب کو ڈسکس کے ایک آپٹیمل سلوشن اس میں دیا تھا. آج چونکہ اب متحمل نہیں کہ میں اس میں اب وہ دوبارہ سے ساری ڈسکشن کروں، بل میں نے نٹ شیل کے اندر آپ کو مسئلہ تقدیر کا عقیدہ سمجھا دیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی ہے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.
اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.